السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قوله ورغبائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان جو یہ باب باندھ رہے ہیں، اس باب میں دو باتیں بتانا مقصد ہے۔ ایک تو یہ بات بتانا مقصد ہے کہ ربیبہ کا مطلب کیا ہے، اور دوسری یہ بات بتانا ہے کہ آیت کریمہ میں دخلتم بہنہ جو کہا گیا ہے، دخول لفظ جو آیا ہے، اس دخول سے کیا مراد ہے۔ تو اس کی مراد بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہ باب باندھا ہے۔ تو دو باتوں کے لیے باب باندھا ہے، ایک تو ربیبہ کی تفسیر کے لیے اور دوسرا دخول کے معنی کی تعین کے لیے۔ یاد رہے کہ ربیبہ کی تفسیر دو طریقے پر کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ربیبہ وہ لڑکی ہے، وہ بچی ہے جس کو بیوی لے کر آئی ہو، یعنی اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہو یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، اور اس سے شوہر سے جو بچی تھی اس بچی کو لے کر آئی ہو، پھر کسی دوسرے آدمی سے اس نے نکاح کیا، تو اس دوسرے والے شوہر کے لیے اس کی پہلے والے شوہر کی جو بیٹی ہے وہ ربیبہ ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس میں یہ کہا ربیبہ کا تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا، مطلب سمجھ میں آ گیا، ربیبہ کسے کہتے ہیں، لیکن آیت کریمہ میں ہے فی حجورکم، یہ ہجر کی جمع ہے، ہجر کا معنی گود ہوتا ہے، تو معنی یہ ہوا تمہاری وہ ربیبائیں التی فی حجورکم جو تمہاری آغوش میں ہے، گود میں ہے۔ تو فی حجورکم کی جو قید ہے، جمہور ائمہ فقہا کے نزدیک تو یہ قید اتفاقی ہے، اور غالب عادت کے طور پر یہ موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے کہ جس کو گود میں لیا جائے، گود میں بٹھایا جائے اور اس کو پالا جائے، اور وہ عورت اس کو لے کر آئی ہے، تب بھی جمہور فقہا کے نزدیک وہ ربیبہ کہلائے گی۔ لیکن ظاہریہ نے یہ کہا کہ یہاں پر حجورکم کی جو قید ہے وہ قید اتفاقی نہیں ہے بلکہ قید احترازی ہے، لہذا ان کے نزدیک ربیبہ وہی لڑکی ہوگی جو آغوش میں ہو، گود میں ہو، اور مفہوم مخالف کا وہ اعتبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لہذا کوئی بچی ایسی ہے جو آغوش میں نہیں ہے تو اس کو ربیبہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جمہور فقہا، ائمہ، مجتہدین کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر فی حجورکم کی جو قید ہے وہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، لہذا چاہے لڑکی گود میں ہو یا گود میں نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ ربیبہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دخلتم بہنہ کہا گیا۔ اب آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ سمجھ لو۔ بابن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ کا فرمان ہے وَرَغَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربائب، وہ بیٹیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم جو تمہاری گود میں ہیں، مِّن نِّسَائِكُم تمہاری ان بیویوں سے، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ جن سے تم نے دخول کر لیا ہے، تو ایسی لڑکیاں بھی تم پر حرام ہو جاتی ہیں۔
اب یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اب دوسرا ہے دخلتم بہنہ، یہاں پر دخول سے کیا مراد ہے؟ آیا کہ دخول سے مراد جماع ہے یا دخول سے مراد صحبت ہے، یعنی خلوت صحیحہ؟ تو احناف اور دیگر تمام جمہور ائمہ اور اسی بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر دخول سے مراد جماع ہے، جبکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ احناف اس بات کے قائل ہیں، ایسے ہی ائمہ ثلاثہ اس بات کے قائل ہیں کہ دخول سے مراد یہاں پر صحبت صحیحہ ہے، خلوت صحیحہ ہے۔ اگرچہ دخول نہ ہوا ہو لیکن خلوت صحیحہ، دخول سے کوئی معنی موجود نہیں ہے، پھر بھی دخول نہیں کیا، وطی نہیں ہوئی، تب بھی ایسی ربیبہ جو لڑکی ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل ہیں کہ یہاں پر دخول سے مراد جماع ہے، یعنی وطی کر لے تبھی ربیبہ حرام ہوگی، اور اگر وطی نہیں کی ہے تو اس وقت تک ربیبہ حرام نہیں ہوگی۔ ان دو باتوں کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا۔ فرماتے ہیں بابن، یہ باب ہے اس بیان میں کہ اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، کہ وہ ربیبائیں، وہ لڑکیاں جو عورتیں تمہاری بیویاں لے کر آئی ہیں اور وہ تمہاری پرورش میں ہیں، وہ ربیبائیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ کب؟ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، جبکہ ان عورتوں سے، اپنی بیویوں سے تم دخول کر لو۔ وقال ابن عباس الدخول والمسیس واللماس هو الجماع۔ امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے کہ دخول سے مراد یہاں پر جماع ہے، اور امام بخاری بھی مشرباً شافعی ہیں، اس لیے وہ اس بات کو یہاں پر پیش کرتے ہیں استدلال کے طور پر کہ مسیس اور لماس اور دخول، یہ تینوں لفظ هو الجماع، یہ کیا ہے؟ جماع ہے۔ اگلے مسئلہ امام بخاری ایک اور ذکر کر رہے ہیں، وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُهُ فِي التَّحْرِيمِ۔ بیٹا ایک ہے عورت نے آپ سے نکاح کیا، کسی سے نکاح کیا، تو نکاح کرنے کے وقت اس عورت کے جو اولاد ہوں گی، جو بچے ہیں اس کے، تو اس کے بچے، مثلا اس کا کوئی بیٹا تھا، اس بیٹے کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی اسی درجے میں ہے تحریم میں جیسے کہ اس شوہر کی اپنی بیٹیاں۔ اب مسئلہ سن لو، یہ بالاتفاق مسئلہ ہے، آدمی کی اپنی سگی بیٹی ہو یا سگی پوتی ہو، ایسی سگی نواسی ہو یا نواسی کی نواسی ہو، یا بیٹے کی بیوی ہو یا بیٹے کے بیٹے کی بیوی یعنی پوتے کی بیوی ہو، یہ سب اپنی سگی بیٹیوں کے حکم میں ہے تحریم میں۔ یعنی جس طریقے سے اپنے سگے بیٹے کی بیوی، اپنی سگی بیٹی حرام ہے، ایسے ہی پوتے کی بیٹی، پوتے کی بیٹی، پوتے کی بیوی، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یعنی جس طریقے سے اپنی سگی بیٹیاں حرام ہیں، ویسی پوتی پر پوتی وغیرہ بھی حرام ہیں۔ جیسے اپنی سگی بہو حرام ہے ایک سسر پر، یعنی بیٹے کی بیوی، ویسے ہی پوتے کی بیوی بھی اس پر حرام ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے چلتے رہیے۔ تو یہ بتانے کے لیے امام بخاری ذکر کرتے ہیں وَمَنْ قَالَ، اور جنہوں نے یہ، کچھ نے یہ کہا کیا؟ بنات ولدہا ہن بناتہ،
عورت کے لڑکے کی بیویاں، وہ بیٹیاں، ہن بناتہ، یہ شوہر کی بیٹیاں ہیں، فی التحریم، تحریم میں، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں ان سے فرمایا تھا کیا، لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، کہ تم میرے اوپر اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو پیش مت کرو، یہ سرکار نے فرمایا تھا۔ حدیث اس سے پہلے بھی گزر گئی اور آگے بھی آئے گی۔ اب یہاں پر لفظ بنات کنہ سرکار نے فرمایا، اخوات کنہ جمع کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ بنات اور اخوات یہ بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے اپنی سگی بیٹی حرام ہے، ویسی بیٹے کی بیٹی پر بھی بنات کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایسی اپنی سگی بہن پر جیسے اخت کا اطلاق ہوتا ہے، ویسے ہی سگی بہن پر اخت کا اطلاق ہوتا ہے، تو بہن کی بیٹی پر بھی اخت کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو سرکار نے یہ منع فرما دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوتے کی بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ نواسی جس طریقے سے حرام ہوتی ہے، ویسی نواسی کی نواسی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَا ہُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَا، ایسی فرمایا، حلائل حلیلہ کی جمع، حلیلہ کا معنی بیوی، ایسے ہی بیٹوں کی اولاد کی بیوی، بیٹوں کی اولاد کی بیوی کون ہوگی؟ اپنے پوتے کی بہو ہوگی۔ تو جس طریقے سے اپنی بہو یعنی اپنے بیٹے کی بیوی حرام ہے، ایسے ہی بیٹے کی اولاد یعنی لڑکے کی بیویاں بھی حرام ہیں۔ وہی فرماتے ہیں کذالک حلائل ولد الابنا، ایسے ہی بیٹوں کی، لڑکوں کی بیویاں، ہن حلائل الابنا، وہ اپنی بیٹوں کی ہی بیویاں ہیں، یعنی تحریم میں بیٹوں کی بیویوں کی طرح ہیں پوتوں کی بیویاں۔ وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةُ، ایسے یہ باب اس بیان میں بھی ہے کہ کیا ربیبہ نام رکھا جائے گا، کیا اس کو ربیبہ کہا جائے گا، ان لم تکن فی حجرہ، اگر آدمی کی پرورش اور گود میں نہ ہو تو اس کو ربیبہ کہا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جمہور ائمہ اسی کے قائل ہیں کہ فی حجورکم کی جو قید ہے وہ قید اتفاقی ہے، اور اگرچہ وہ آغوش میں نہ ہو، پرورش میں نہ ہو، کوئی لڑکی اتنی بڑی ہو، تب بھی اس کو ربیبہ کہا جائے گا۔ اگر وہ ایسی بیوی کی لڑکی ہے کہ جو اپنے ساتھ میں لے کر آئی اور اس سے دخول کر لیا ہے تو وہ ربیبہ حرام ہوگی، چاہے آغوش میں نہ ہو۔ اگرچہ ظاہریہ نے یہ کہا کہ فی حجورکم کی جو قید ہے وہ قید احترازی ہے، لہٰذا اگر پرورش میں نہیں ہے، گود میں نہیں ہے، تو وہ لڑکی حرام نہیں ہوگی، یہ ظاہریہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن جمہور کا قول وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا۔ فرماتے وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةُ، کیا ربیبہ کہا جائے گا اس کو، ان لم تکن فی حجرہ، اگر وہ شوہر کی گود میں نہ ہو۔ اس پر دلیل پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیبۃ لہ الی من یکفلھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ربیبہ تھیں جن کا نام تھا زینب، حضرت ام سلمہ کی ربیبہ تھیں۔ وہ کس کی تھیں؟ ام سلمہ کی۔ تو حضرت ام سلمہ کی ربیبہ بیٹی جو تھیں زینب، وہ سرکار کی ربیبہ تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت ام سلمہ کو نوفل اشجعی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ان کی تم پرورش کرو۔ تو نوفل اشجعی زینب بنت ام سلمہ کو لے کر چلے گئے، اور تھوڑے دن کے بعد آئے تو سرکار نے ان سے پوچھا بیٹی کا حال کیا ہے، تو انہوں نے حال بتایا۔ تو اب دیکھیے بیٹی، سرکار نے مطلب پوچھا کہ بیٹی کا حال کیا ہے، تو دیکھیے اپنی بیٹی مانا نا، اس سے جبکہ سرکار کی پرورش میں نہیں ہے، وہ سرکار نے پرورش کے لیے نوفل اشجعی کو دے دیا، پھر بھی اپنی بیٹی قرار دیا سرکار نے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا
کہ چاہے لڑکی بیوی کی بیٹی، چاہے وہ شوہر کی پرورش میں ہو، گود میں ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ربیبہ ہے اور وہ حرام ہو جائے گی اگر اس کی ماں سے دخول کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں وَدَفَعَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیبۃ لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ربیبہ یعنی زینب بنت ام سلمہ کو حوالے کر دیا، کس کے؟ الی من یکفلھا، اس کے جو ان کی پرورش کرے۔ وہ کون تھے؟ نوفل اشجعی۔ وسمى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایک اور استدلال کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ساری روایتوں میں ہے کہ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، جبکہ حضرت حسن اور حضرت حسین سرکار کے بیٹے نہیں تھے، آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، تو یعنی نواسے کو اپنا بیٹا قرار دیا، تو نواسی کیا ہوگی؟ اپنی بیٹی ہوگی۔ تو جس طریقے، لہذا اس سے پتا چلا کہ جس طریقے سے اپنی بیٹی حرام ہوتی ہے، ویسے ہی نواسی بھی حرام ہوتی ہے اور نواسی کی نواسی بھی حرام ہوتی ہے۔ تو اس بات پر دلیل لانے کے لیے کہ بیٹے کی بیٹی کو بھی یا بیٹی کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا کہا جاتا ہے، اس کو بیٹا کہا جائے گا، لہذا تحریم میں اپنے سگی بیٹی اور سگے بیٹوں کی طرح وہ بھی ہوں گے۔ فرماتے ہیں سم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ ابنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن کو ابنن، اپنا بیٹا قرار دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب امام بخاری اس ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا الحمیدی، ہم سے حدیث بیان کی حمیدی نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا سفیان ابن عیینہ، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن زینب، زینب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ سے۔ قالت، حضرت ام حبیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حل لک فی بنت ابی سفیان، یا رسول اللہ کیا آپ کو ابو سفیان کی بیٹی میں رغبت ہے؟ کیا مطلب؟ حضرت ام حبیبہ یہ پوچھ رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا ابو سفیان کی بیٹی میں آپ کو رغبت ہے نکاح کرنے کی؟ اور ابو سفیان ہے کون؟ ام حبیبہ کے والد، تو ان کی بیٹی ابو سفیان کی بیٹی جو ہوں گی وہ ام حبیبہ کی بہن ہوں گی، تو گویا کہ ام حبیبہ اپنی سگی بہن کے بارے میں پوچھ رہی ہیں سرکار سے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو میری سگی بہن کے بارے میں سلسلے میں کیا آپ کو رغبت ہے کہ نکاح اگر کرنے کی رغبت ہو تو یا رسول اللہ تو آپ نکاح کر لیجئے میری بہن سے، سگی بہن سے، یہ پوچھ رہی ہیں۔ قالا، تو سرکار نے فرمایا فافعل ماذا، تو میں کیا کروں؟ آپ پوچھ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ قلت، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کہا تنکحو، یا رسول اللہ آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ قال اتحبین، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں ان سے نکاح کروں؟ قلت، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کہا لست لک بمخلیۃ، میں تو تمہارے لیے کوئی اکلوتی نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی ام حبیبہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے بھی نکاح کر لیں گے تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ یہ سرکار نے اس لیے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں پسند ہے؟ یعنی عام طور سے ایک بیوی، اگر ایک شوہر کی چند بیویاں ہیں تو وہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی ہیں، تو سرکار نے اس وجہ سے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے میں ان سے نکاح کر لوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل مجھے پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کوئی تن تنہا آپ کی اکیلی بیوی تھوڑی ہوں کہ مجھے اعتراض ہو، ابھی بھی جب میں آپ کے نکاح میں ہوں تب بھی تو آپ کی دوسری بیویاں ہیں، تو جب دوسری بیویاں ہیں تب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو میری اپنی سگی بہن اگر آ جائے گی تو مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ اس لیے انہوں نے کہا قلت، میں نے کہا لست لک بمخلیۃ، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اکلوتی نہیں ہوں، میں آپ کی اکلوتی بیوی نہیں ہوں، آپ کی اور بھی بیویاں ہیں، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو جب اعتراض نہیں ہے تو فرماتی ہیں وَأُحِبُّ، اور مجھے پسند یہ ہے من شرکنی فیکا، یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں آ کر میری جو شریک ہو تو مجھے پسند یہ ہے اختی، کہ وہ میری بہن ہو، یعنی میں یہ چاہتی ہوں
کہ آپ کے نکاح میں اگر میری کوئی شریک بنے، میرے ساتھ میں میری کوئی سوکن بنے، تو میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ہی بن جائے، کیونکہ یہ شرف آپ کا جو ہے وہ میری بہن کو بھی حاصل ہو جائے۔ یہ حضرت ام حبیبہ نے کہا۔ قالا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا لا تحل لی، تمہاری سگی بہن جو ہیں وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرما دیا ہے ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، قرآن نے فرما دیا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ تمہاری سگی بہن سے میرے لیے نکاح حلال نہیں ہے، کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو، یہ سرکار نے فرمایا۔ قالا، فرمایا انہا لا تحل لی، وہ تو میرے لیے حلال نہیں ہے۔ قلت، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کہا، بلغنی انکا تخطب درۃ بنت ابی سلمۃ، مجھے یہ بات پہنچی ہے یا رسول اللہ کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے پیغام نکاح دے رہے ہیں، درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کرنے کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ اور درہ بنت ابی سلمہ یہ کون تھی؟ تو درہ بنت ابی سلمہ بیٹا یہ وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہیں، ہے نا؟ قالا ابنت ام سلمہ، کیا درہ سے مراد آپ کی وہ ام سلمہ کی بیوی بیٹی ہے؟ ام سلمہ جو کہ میری بیوی ہیں، سرکار کی بیوی تھیں ام سلمہ، ان کی بیٹی تمہاری مراد ہے، یعنی ان کی ربیبہ، ان کی بیٹی؟ قلت، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ قالا لو لم تکن ربیبتی ما حلت لی، سرکار نے فرمایا وہ تو میری ربیبہ بھی ہے۔ دیکھیے انداز بیان دیکھنا حدیث کا، سرکار فرماتے ہیں لو لم تکن ربیبتی، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی، ما حلت لی، تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ سرکار نے فرمایا وہ تو میری ربیبہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب ربیبہ ہے تب بھی حلال نہیں ہے، اور اگر ربیبہ نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے باپ کو سبیبہ نے اس لڑکی کے باپ کو بھی دودھ پلایا ہے اور مجھے بھی دودھ پلایا، تو اس لڑکی کا باپ وہ میرا رضائی بھائی ہے، اور جب رضائی بھائی ہے تو اس کی بیٹی گویا کہ ایسی ہی ہے جیسے کہ میری بیٹی، لہٰذا وہ لڑکی تو میرے لیے حلال بھی نہیں ہوگی، اگر ربیبہ نہیں ہوتی تب بھی حلال نہیں ہوتی، یہ سرکار نے فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں لو لم تکن ربیبتی، اگر وہ میری ربیبہ نہیں ہوتی، ما حلت لی، تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ارضعتنی و اباہا سبیبہ، مجھ کو اور اس کے باپ کو دونوں کو سبیبہ نے دودھ پلایا ہے۔ اور پھر حضرت ام حبیبہ سے سرکار نے فرمایا ولا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، تم میرے اوپر اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو پیش مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ربیبہ چاہے آگوش میں ہو، پرورش میں ہو یا نہ ہو، وہ حرام ہو جاتی ہے اگر اس کی ماں کے ساتھ شوہر نے دخول کر لیا ہے۔ وقال لیث نے کہا حدثنا ہشام، ہم سے حدیث بیان کی ہشام نے درۃ بنت ام سلمہ۔ دیکھیے ما قبل کی حدیث جب گزری تو اس میں الفاظ تھے کیا کہ درۃ بنت ابی سلمہ، درۃ بنت ابی سلمہ، ابو سلمہ کی بیٹی درہ، ٹھیک ہے؟ وہاں ابو سلمہ تھا چونکہ والد کی طرف نسبت تھی وہ، اور یہاں پر ہشام نے کہا کہ امام بخاری ہشام کی ایک اور روایت ذکر کر رہے ہیں، جس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درہ یہ بنت ام سلمہ، یعنی ام سلمہ کی بیٹی درہ۔ اس سے معلوم ہوا چونکہ اب جب وہ سرکار سے انہوں نے نکاح کر لیا تو اب وہ بیٹی سرکار کی بیٹی ہے، تو اب ام سلمہ کی طرف نسبت کر دی، کیونکہ سرکار نے یہ فرمایا ابنت ام سلمہ، ام سلمہ کی بیٹی، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی روایت میں یہ بھی ہے درۃ بنت ام سلمہ، جیسے کہ پہلی روایت میں درۃ بنت ابی سلمہ تھا، ویسے یہاں پر ام سلمہ ہے، یعنی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی ہے۔ تو
اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ ربیبہ چاہے آگوش میں نہ ہو تب بھی اس سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے اگر اس کی ماں سے دخول کر لیا گیا ہے۔ ایسے یہ بھی معلوم ہوا کہ لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے اپنی سگی لڑکی حرام ہوتی ہے ویسے لڑکے کی لڑکی یعنی پوتی اور پوتے کی پوتی یعنی پرپوتی بھی حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ سرکار لفظ جمع کے ساتھ بیان فرماتے بناتکن، اور عرف اور عادت میں بھی بنت کا اطلاق وہ بیٹی پر بھی ہوتا ہے، ایسی ہی بیٹے کی بیٹی پر بھی ہوتا ہے، پوتے کی بیٹی پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ابن کا اطلاق اپنے بیٹے پر بھی ہوتا ہے اور بیٹے کے بیٹے پر بھی ہوتا ہے اور بیٹی کے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ماں قبل کی حدیث سے سمجھ میں آیا۔ تو جب یاد رکھیے کہ اپنی سگی بیٹی اور سگے بیٹے سے نکاح حرام ہوتا ہے، ویسے ہی بیٹے کی بیٹی ایسی بیٹی کے بیٹی سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، یعنی پوتی پر پوتی سے بھی نکاح حرام ہوتا ہے، نواسی پر نواسی سے بھی نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ یہی باتیں بیان کرنے کے لیے امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ باب باندھا۔ اگلا باب ہے باب قولہ وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ اللہ رب العزت کا فرمان کہ یہ بھی حرام ہے کہ تم دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر گیا، یعنی جو عورتیں حلال کر دی گئی ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے ان عورتوں ہی سے صرف نکاح جائز ہے، ہاں دو سگی بہنوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ تو جمع بین الاختین نکاحن حرام ہے، یاد رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ ماقبل میں مسئلہ گزرا تھا کہ اگر بیوی کی بہن سے کسی نے زنا کر لیا تو اس سے جمہور کا قول یہی تھا کہ اپنی بیوی حرام نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جمع بین الاختین نکاحن حرام ہے، ہاں بغیر نکاح کے اگر کسی نے دونوں سے وطی کر لی تو حرام نہیں ہوگی ہے، ہاں نفس وطی کرنا، اس سے میل جول رکھنا یہ الگ حرمت ہے، یہ حرام تو ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں پر دو کے جمع کرنے کی وجہ سے حرام ہوا ہے، نہیں، وہ تو فی نفسی ہی حرام ہے، ہاں نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اسی لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق دے دی جائے تو ایسی صورت میں جب تک وہ عورت عدت میں ہے طلاق کے بعد، اس وقت تک عدت میں بھی اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی بات پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، حدیث وہی ہے جو اس سے پہلے گزر گئی، ترجمہ لگاتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا حدثنا لیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث ابن سعد نے، وہ روایت کرتے ہیں عن عقیل ابن خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، حضرت شہاب سے، اور وہ کہتے ہیں ان عروۃ بن الزبیر، کہ حضرت عروہ ابن زبیر نے اخبرہ، انہیں بتایا، ان زینب بنت ابی سلمہ، کہ زینب بنت ابی سلمہ جو کہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں، ہے نا، زینب بنت ابی سلمہ اخبرت ہو، انہوں نے حضرت عروہ ابن زبیر کو بتایا، کیا ان ام حبیبہ، کہ ام حبیبہ یعنی اپنی ماں کے بارے میں بتایا، ام حبیبہ کے بارے میں، کیا ان ام حبیبہ قالت، کہ ام حبیبہ نے کہا، قلت یا رسول اللہ، کہ حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، انکح، یا رسول اللہ انکح اختی بنت ابی سفیان، میری بہن بنت ابی سفیان سے آپ نکاح کر لیں، تو انکح بمعنی تزوج، نکاح کر لیں۔ قال، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا وتحبین، تھوڑے سے الفاظ دیکھیے بدلے ہوئے ہیں روایت میں، ماقبل کی روایت میں الفاظ کچھ تھوڑے سے الگ تھے۔ سرکار نے فرمایا وتحبین، تم پسند کرتی ہو کیا کہ میں اس سے نکاح کروں؟ قالت، حضرت ام حبیبہ نے کہا نعم، ہاں، لست لک بمخلیۃ، یا رسول اللہ میں تو آپ کی کوئی اکلوتی بیوی نہیں ہوں، واحب من شارکنی فی خیر اختی، مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی میرے بھلائی میں، آپ کے نکاح میں آ کر بھلائی میں کوئی میرا شریک ہو، اختی وہ میری بہن ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ذالک لا یحل لی، تمہاری بہن سے یہ نکاح کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ قلت یا رسول اللہ، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں یا رسول اللہ فواللہ انا لنتحدث انک تريد ان تنکح درۃ بنت ابی سلمہ، یا رسول اللہ ہم تو یہ گفتگو کرتے ہیں آپس میں، ہم یہ بات چیت کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ درہ بنت ابی سلمہ سے آپ نکاح کر لیں۔ کس سے؟ درہ بنت ابی سلمہ سے، جو کہ ام سلمہ کی بیٹی ہیں۔ قال، سرکار نے فرمایا بنت ام سلمہ، ام سلمہ کی بیٹی۔ فقلت، تو حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے کہا نام ہاں۔ قال فواللہ لو لم تکن فی حجری، حجر بھی پڑھ سکتے ہیں حجر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا با خدا، خدا کی قسم اگر وہ میری گود میں نہ ہوتی، ما حلت لی، تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ تو میری گود میں ہے، پر میری ربیبہ ہے، تب تو حلال ہے ہی نہیں۔ اگر ربیبہ نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ میرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ انہا لابنتی انہا لابنت اخی من الرضاعہ، وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ ارضعتنی، مجھے بھی دودھ پلایا، وہ ابا سلمہ، اور ابو سلمہ یعنی اس لڑکی کے باپ ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا۔ کس نے؟ سبیبہ۔ تو سبیبہ یہ ارضعت کا فاعل ہے، سبیبہ نے دودھ پلایا۔ فلا تعرضن علی بناتکن و اخواتکن، لہذا تم میرے اوپر اپنی لڑکیوں کو اور اپنی بہنوں کو پیش مت کرو۔ تو اس حدیث پاک سے کیا سمجھ میں آیا کہ سرکار نے ام حبیبہ سے منع فرما دیا کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو، تو تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تمہاری بہن میرے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ جمع بین الاختین حرام ہے، یہی باب باندھا تھا۔ یہ بات حدیث پاک سے سمجھ میں آ گئی، ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت اور مطابقت سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے۔